ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام عبدل اور چھوٹے کا نام جمال تھا۔ دونوں جوان تھے۔ عبدل کام میں باپ کا ہاتھ تو بٹاتا تھا لیکن دل کا سخت اور کنجوس تھا، جبکہ جمال اگرچہ دل لگا کر کام نہیں کرتا تھا مگر دل کا نرم اور طبیعت کا سخی تھا۔ ایک دن لکڑہارا بیمار ہو گیا۔ اس نے عبدل کو بلایا اور اپنا کلاڑا دے کر کہا کہ جنگل جا کر کچھ لکڑیاں کاٹو تاکہ کھانے پینے کے سامان کا بندوبست ہو سکے۔ جمال نے کہا کہ آج میں جاؤں گا۔ لکڑہارے نے ہنس کر کہا کہ ہمیں فاقہ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے عبدل کو پانی کی بوتل دے دی تاکہ دوپہر کو پیاس لگے تو پی لے۔ عبدل نے بوڑھے باپ کا حوصلہ بڑھایا اور کلاڑا لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک تناور درخت کاٹنے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا اور تنے پر ضربیں لگانے لگا۔ تنا کافی مضبوط اور موٹا تھا۔ عبدل دیر تک اس پر کلاڑا چلاتا رہا، تھک جاتا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا اور پھر کام شروع کر دیتا۔ ہوتے ہوتے دوپہر ہو گئی، ابھی کافی کام باقی تھا۔ عبدل نے سوچا کہ مزید کام کرنے سے پہلے تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ اس نے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ اسی وقت کہیں سے ایک بوڑھا بونا وہاں آ پہنچا۔ اس نے عبدل سے کہا کہ نوجوان، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ عبدل نے کہا کہ جاؤ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ عبدل کی بات سن کر بونا بہت مایوس ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ پانی پینے کے بعد عبدل نے دوبارہ درخت کاٹنا شروع کیا، لیکن پہلی ضرب لگاتے ہی کلاڑا لکڑی پر سے پھسلا اور عبدل کے ہاتھ سے نکل کر گھومتا ہوا سیدھا اس کے گھٹنے سے آ ٹکرایا۔ عبدل ٹانگ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ درد کے مارے اس کا سر چکرانے لگا۔ اب نہ تو وہ کام کر سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے اٹھ کر گھر جا سکتا تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہیں بیٹھا درد سے کھراتا رہا۔ جب شام تک عبدل گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے جمال کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ جمال جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی چوٹ سے بے حال ہے۔ وہ عبدل کو سہارا دے کر گھر لایا۔ عبدل کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت پریشان اور افسردہ ہوئے۔ لکڑہارے نے سوچا کہ ایک ہی بیٹا کام کرنے والا تھا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ اب تو مجھے ہی اس بیماری کی حالت میں سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اگلے دن لکڑہارا جنگل جانے لگا تو جمال نے اس کے ہاتھ سے کلاڑا لے لیا اور کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، میں جنگل جاتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لکڑہارے نے کلاڑا اس کے حوالے کر دیا۔ ماں نے جمال کو بھی پانی کی بوتل دی اور دعائیں دے کر اسے رخصت کر دیا۔ جمال کلاڑا لے کر اسی درخت کے پاس پہنچا جسے کل عبدل کاٹ رہا تھا اور کام شروع کر دیا۔ دوپہر ہوئی تو وہ پانی پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہی بونا دوبارہ نمودار ہوا اور جمال سے کہا کہ نوجوان، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جمال نے کہا کہ یہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل اسے تھما دی۔ بونا بڑے بڑے گھونٹوں سے بوتل خالی کر گیا۔ اس کے بعد اس نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بیٹا، اس درخت کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک اور درخت دکھاتا ہوں، اسے کاٹو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جمال تھوڑی دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ بونا اسے ایک درخت کے پاس لایا اور کہا کہ اسے کاٹو اور جو بھی ملے اسے اپنا انعام سمجھ کر رکھ لو۔ جمال نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درخت کاٹنے لگا۔ کافی دیر کی سخت محنت کے بعد درخت کٹ کر گر پڑا۔ جمال گرے ہوئے حصے کے ٹکڑے کرنے والا تھا کہ درخت کے ٹھنٹے میں اسے کوئی چمکتی چیز دکھائی دی۔ غور سے دیکھا تو اسے کھوکھلے ٹھنٹے میں ایک سنہری بطخ بیٹھی نظر آئی۔ جمال بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اگر اس بطخ کو بازار میں فروخت کیا جائے تو اچھی قیمت مل جائے گی۔ اس نے بطخ کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کافی دور تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ جمال کو راستے میں ایک گھر دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ رات گزرنے کے لیے یہاں پناہ طلب کر لی جائے۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے جمال کے پاس سنہری بطخ دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ رات کو جب جمال سو رہا تھا تو تینوں لڑکیوں کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور انہوں نے سنہری بطخ کا پر چرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے بڑی لڑکی جمال کے کمرے میں چلی آئی۔
مگر جب اس نے بطخ کا پر نوچنا چاہا تو اس کے ہاتھ وہیں چپک کر رہ گئے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ہاتھ الگ نہ کر سکی۔ اتنے میں منجلی بہن اسے دیکھنے کے لیے آئی۔ اس نے بڑی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح جب چھوٹی بہن ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تو منجلی بہن کے پہلو سے چپک گئی۔ صبح اٹھ کر جب جمال نے تینوں بہنوں کو بطخ کے ساتھ چپکا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ خیر اسے بازار جانے کی جلدی تھی لیکن اس نے سنہری بطخ اٹھائی اور چل پڑا۔ تینوں لڑکیاں بندھی بندھی اس کے پیچھے چلنے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے ماں باپ شور مچاتے ہوئے آنے لگے۔ وہ جب بازار پہنچے تو سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ تجسس کے مارے ایک آدمی نے چھوٹی لڑکی کو چھوا تو وہ بھی اس کے ساتھ چپک گیا۔ چند اور آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب ایک لمبی قطار سنہری بطخ سے چپکی ہوئی جمال کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور چپکنے والے چیخ چیخ کر دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ وہ نزدیک نہ آئے ورنہ وہ بھی پھنس جائیں گے۔ شہر کے وسط میں شاہی محل تھا جہاں بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادی بہت اداس رہتی تھی، کبھی کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی اس کی بیٹی کو ہنسائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت شہزادی شاہی محل کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب ایک سنہری بطخ والے نوجوان کے پیچھے لوگوں کی قطار دیکھی تو معلوم کیا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ ایک کنیز نے اسے سارے احوال سے آگاہ کیا۔ شہزادی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگی۔ بندھے ہوئے لوگ جمال کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جدھر وہ مڑتا انہیں بھی اسی طرح مڑنا پڑتا۔ کبھی کوئی پھسل جاتا اور کبھی کوئی لڑک جاتا اور کوئی کلا بازی کھاتا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی ہنسی چھوٹ گئی اور کہہ کے مار مار کر ہنسنے لگی۔ بادشاہ کو شہزادی کے ہنسنے کی اطلاع ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ بہرحال اس نے ساری کہانی سننے کے بعد جمال کو شاہی محل کے دروازے پر بلوایا۔ لوگ چیخ چیخ کر اپنے بادشاہ سے فریاد کرنے لگے کہ وہ انہیں اس مصیبت سے چھڑائے۔ بادشاہ کو لوگوں کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا اور اس نے جمال سے کہا کہ نوجوان ان لوگوں کو آزاد کر دو، دوسروں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جمال نے ہنس کر بتایا کہ یہ اس کا کام نہیں۔ جو کوئی لالچ میں آ کر سنہری بطخ حاصل کرنے کی نیت سے چھوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ بادشاہ نے مزید کہا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے میری اداس بیٹی کو خوب ہنسایا ہے، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے ملے گا۔ جمال نے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے، میں اسے ساری عمر ہنساتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو۔ جمال نے سنہری بطخ کے کانوں میں سرگوشی کی کہ پیاری بطخ مجھ بہت ہو چکا، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ بطخ نے اپنی آزادی کا وعدہ سنا تو سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ لوگ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بادشاہ نے جمال کا شکریہ ادا کیا۔ جمال نے سنہری بطخ کو ہوا میں اچھالا۔ بطخ نے اپنے سنہری پر کھولے اور اڑان بھرتی ہوئی سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ادھر بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ اس نے خوب سوچ بچار کے بعد جمال کو بلوایا اور کہا کہ اگر تم ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری 3 شرطیں پورا کرنی ہوگی۔ اگر تم ناکام رہے تو ہمارا وعدہ ختم سمجھو۔ بادشاہ نے پہلی شرط بیان کی کہ ہمارے گودام میں شربت کے انگنت ڈرم رکھے ہیں، انہیں ایک رات میں پی کر خالی کرنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے گودام میں ڈھیر سارے بن رکھے ہیں، انہیں دوسری رات میں کھانا ہوگا۔ جب تم یہ دونوں شرطیں پوری کر لو گے تو ہم تیسری شرط بیان کریں گے۔ جمال یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے 1 دن کی مہلت لی۔ بادشاہ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے کر اسے رخصت کیا۔ جمال گھر آیا اور اشرفیوں کی تھیلی اپنے والدین کے حوالے کی اور سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ کی شرائط کو کیسے پورا کرے۔ گھر میں دل نہ لگا تو وہ جنگل میں نکل آیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا خیالوں میں گم تھا کہ بوڑھا بونا وہاں آ پہنچا۔ اس نے جمال کو دیکھا اور کہا کہ نوجوان مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر تم مجھے کچھ کھانا دے دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ جمال نے اپنی جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ ہنس کر بولا کہ اس سے
میرا کیا بنے گا؟ جمال کے دماغ میں بادشاہ کی شرط گھوم گئی۔ جمال نے اسے ساتھ لیا اور بادشاہ کے محل کی راہ لی۔ بادشاہ کو جب اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اسے شربت اور بن کے گودام بھجوا دیا اور چاروں طرف پہرا بٹھا دیا تاکہ کوئی دوسرا وہاں نہ پہنچ سکے۔ جمال نے بوڑھے بونے کو خوب سمجھا بجھا دیا تھا۔ جو ہی رات شروع ہوئی بوڑھا بونا پہرے داروں کو جل دے کر گودام میں پہنچ گیا۔ ڈھیر سارا کھانا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بے صبری سے بن کھائے اور شربت کے ڈرم ڈگ ڈگ پیتا چلا گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ سب کچھ چٹ کر چکا تھا۔ اس نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔ جب صبح بادشاہ وہاں پہنچا تو وہ خالی گودام اور ڈرم دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جمال نے اس کی شرط پوری کر دی تھی۔ بادشاہ نے خوب سوچا اور تیسری شرط اس کے سامنے رکھ دی کہ اسے ایسی باد بانی کشتی لانا ہوگی جو پانی میں تیرنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی اڑ سکے۔ جمال اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ یہ تو ناممکن بات تھی۔ خیر وہ ایک دن کی مہلت لے کر واپس گھر چل پڑا۔ وہ جب جنگل میں پہنچا تو اسے ایک خوبصورت نوجوان ملا۔ اس نے سنہری پوشاک پہن رکھی تھی۔ جمال اس اجنبی کو جنگل میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور خیال کیا کہ شاید یہ کوئی شہزادہ ہے جو راہ بھٹک گیا ہے۔ نوجوان نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا، اے رحم دل نوجوان، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے بڑی بھاری مصیبت سے نجات دی ہے۔ جمال بڑا حیران ہوا۔ استفسار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ بوڑھا بونا میں ہی تھا۔ میں پرستان کا شہزادہ ہوں اور مجھے میری ایک غلطی پر بونا بنا دیا گیا تھا۔ مجھے دوبارہ اصلی روپ میں آنے کے لیے ایک ہی وقت میں 10,000 لوگوں کا کھانا ملنا ضروری تھا۔ یہ بھی شرائط تھی کہ کھانا چوری کر کے نہ کھاؤ بلکہ مانگ کر کھاؤ۔ تم نے مجھے ڈھیر سارا کھانا دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ جمال نے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو اپنی مصیبت تمہارے گلے ڈالی تھی، اب ایک اور مصیبت لا کر بھٹک رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ میں جانتا ہوں مگر تم یہ نہیں جانتے کہ جس درخت کی جڑ میں سنہری بطخ ملی تھی وہ درخت پرستان سے یہاں لایا گیا تھا، اور وہ بطخ دراصل اس میں چھپ کر میری نگرانی کرنے والی ایک پری تھی۔ درخت کٹتے ہی وہ بھاگ نکلی۔ اس درخت کی لکڑی میں یہ خوبی ہے کہ اس سے جو چیز بنائی جائے وہ ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر جمال بے حد خوش ہوا۔ اس نے پرستان کے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ پرستان کا شہزادہ روشنی کے جھماکے میں غائب ہو گیا۔ جمال نے جلدی سے اس درخت کی راہ لی جس کے ٹھنٹے میں اس نے سنہری بطخ دیکھی تھی۔ درخت کے ٹکڑے وہیں زمین پر گرے پڑے تھے۔ جمال نے لکڑی کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے گھر لاتا رہا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو رات پڑ چکی تھی۔ اگلے دن وہ بڑائی کو اپنے گھر لے آیا۔ بوڑھے بڑائی نے لکڑی کے ٹکڑے دیکھ کر کہا کہ اس سے تو چھوٹی سی کشتی ہی بن سکتی ہے، اگر وہ بڑی کشتی بنانا چاہتا ہے تو اور لکڑی درکار ہوگی۔ جمال نے کہا کہ اسے صرف ایک آدمی کے سفر کی کشتی بنانا ہے۔ بڑائی نے اپنی مہارت سے چند ہی دنوں میں ایک چھوٹی کشتی تیار کر دی۔ جمال نے اس کے لیے کپڑے کا بادبان بھی بنوایا۔ پھر وہ دن آ گیا جب جمال نے کشتی پر بادبان لٹکایا اور ہوا کے جھونکے سے لہراتی ڈگمگاتی کشتی ہوا میں بلند ہو گئی۔ جمال کی ماں تو اس منظر کی تاب نہ لا سکی اور چیخ چیخ کر جمال کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ بوڑھا لکڑہارا اور عبدل بھی کشتی کو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جمال نے سب کو خدا حافظ کہا اور شاہی محل کی راہ لی۔ شہر میں جس کی نگاہ بھی اڑتی ہوئی کشتی پر پڑی وہ تعجب کا شکار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے شہر میں اڑتی ہوئی کشتی کا غلغلہ مچ گیا۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو وہ جلدی سے شاہی محل کی چھت پر پہنچا۔ وہ بے یقینی سے جمال کی کشتی کو دیکھ رہا تھا جو شہر کے اوپر فضا میں چکر کاٹ کر اب شاہی محل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جو ہی جمال قریب پہنچا تو اس نے چلا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو چکی ہے، اب بتائیے کیا ارادہ ہے؟
بادشاہ جمال کی کامیابی پر خوف زدہ ہو چکا تھا. اس نے خوف سے جمال کو خوش آمدید کہا اور حسب وعدہ شہزادی کی شادی اس سے کرا دی گئی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.